خواتین و حضرات، پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش، اور گفتگو کر رہے ہیں حج اور قربانی کے بارے میں. ہمارے سامنے ایک یہ سوال تھا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے. جب ہم قربانی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے اور معاملات کے بارے میں بھی یہ اختلاف سامنے آتا ہے. تو ہم نے آج ایک صاحب علم سے رابطہ کیا ہے اور چاہیں گے کہ ان سے اس بارے میں جانیں کہ عام آدمی اس بارے میں کرے کیا. کیونکہ جب وہ سنتا ہے کہ کوئی عبادت فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، تو یہ وہ اب بیچارہ اپنا کنفیوژن کیسے دور کرے. ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت ٹیلی فون پر موجود ہیں ساجد حمید صاحب، جو ایک دینی درسگاہ سے وابستہ ہیں. ساجد حمید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ساجد صاحب، اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے عام آدمی کی نگاہ سے جو پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی اس کو بتایا جاتا ہے، ایک صاحب علم کہتا ہے یہ چیز فرض ہے، دوسرا صاحب علم کہتا ہے کہ یہ واجب ہے، تو اس کے پیچھے دین میں کیا بات ہے جو ہم اسے بیان کر سکیں تاکہ اس کی مشکل آسان ہو؟ آپ اس سادگی سے ہمیں ذرا بتائیے. فرض فقہائے احناف کے نزدیک فرض کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز ایسے ذریعے سے ثابت ہو جو قطعی ہو، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو وہ قطعی ہونے کی وجہ سے فرض ہو جائے گی. اور جو چیز ذرا ضمنی ذرائع سے ثابت ہو لیکن اس میں حکم دیا گیا ہو کرنے کا، تو وہ واجب ہوگی. اور جو چیز ضمنی ذریعے سے یا مواظبت نہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل وہ کام نہ کیا ہو، تو وہ چیز سنت یا اس میں چلی جائے گی. تو 3 درجے ہوں گے احناف کے نزدیک، جبکہ باقی امت جو ہے وہ صرف فرض یا واجب کہے گی، وہ 3 درجے نہیں کریں گی، فرض اور واجب، اور دوسرا درجہ ہے نوافل کا یا تطوع کا. تو یہ امت کے اندر 2 واضح تفریق کے مکتب فکر ہیں کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ واجب یہ چیز ہے کہ جو قطعی ذریعے سے نہیں، ظنی ذریعے سے آئی لیکن حکم وجوب والا ہے، واجب کرنے والا ہے، اور وہ چیز لازماً فرض ہو جائے گی جو قطعی ذریعے سے بھی آئی ہے اور اس میں حکم بھی وجوب کا ہے، تو یہ فرض ہو جائے گی. جبکہ باقی امت صرف 2 حصے کرتی ہے. ایک حصہ یہ کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے، اور دوسرا نفل ہے یا تطوع ہے. اب قربانی کی بات فرمائیے. قربانی میں امت کے 2 گروہ ہو گئے ہیں. ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، جن میں امام مالک اور امام شافعی سر فہرست ہیں. ان کی وجہ رائے کی 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من وجد ساعتن، جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کی، فلم جدے، اور وہ قربانی نہ کرے، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے یا ہماری مسجد میں نہ آئے. دوسری حدیث یہ ہے کہ جب تم عید کا چاند دیکھ لو، عید اضحیٰ کا، تو پھر جس نے ارادہ کیا کہ وہ قربانی کرے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے. تو ان دونوں حدیثوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو دونوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ ارادے پر چھوڑا گیا ہے. لیکن یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ڈانٹنے کے انداز میں کہا ہے کہ جو ہماری قربانی نہیں کرتا گنجائش کے باوجود، وہ پھر ہماری مسجد میں نہ آئے. اس وجہ سے امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد دوسری حدیث کی وجہ سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن اس پر جس کے پاس گنجائش ہو. ہر کسی پر واجب نہیں ہے، وہ یہ شرط لگائیں گے. اور اسی طرح وہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، یعنی اپنے گھر میں رہ رہا ہو، سفر پر نہ ہو. یہ ہے. ان سب کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، نہ کرنا نہایت مکروہ عمل ہے، اور واجب بہرحال نہیں ہوگا کیونکہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکراؤ رکھتی ہیں. تو واجب کہنے والے لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے پھر؟ واجب والوں کے پاس وہی دلیل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کیوں کی ہے کہ اگر تمہارے پاس گنجائش اور قربانی نہیں کی تو ہماری مسجد میں نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ سختی بہت ہے، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ واجب ہے. اور کچھ لوگوں نے سورہ الکوثر سے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں خانہ کعبہ عطا کر دیا ہے، تو فصل ربی کا ونحر، اور قربانی کرو. اور امر کا صیغہ جو ہے وہ واجب کے لیے ہوتا ہے. تو جب واجب کے لیے ہوتا ہے امر کا صیغہ، تو یہ ظاہر ہے کہ قابل بحث بات ہے کہ ہر حکم واقعی فرض کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہاں پر ان کی رائے اس بنیاد پر بھی ہے. آپ ہماری ساتھ لائن پہ رہیے گا. ساجد صاحب، ہم آپ سے اور بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اس بارے میں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ نے ساجد حمید صاحب کی بات سنی. اب اس میں یعنی یہ ٹھیک ہے اختلاف سامنے آ گیا، لیکن اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا کہ قربانی اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے.
یہی معلوم ہوتا ہے، اور جو روایات انہوں نے بیان کی ہیں اس میں میں تو یہی بات سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی شخص قربانی کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ ایک بہت ناپسندیدہ کام اب محروم آدمی ہے۔ البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز کہ وہ گنجائش کا ہونا نہ ہونا، حالات کا اس کے مطابق ہونا یا نہ ہونا، اس کو فرد پر چھوڑ دیا اور اس کو اس بات کی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر جب گنجائش ہوتی ہے تو انسان اپنی جانب سے احتیاط بھی کرتا ہے، اپنے حالات بھی دیکھتا ہے، گرد و پیش کے حالات بھی دیکھتا ہے۔ یوں یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ہیں گروہ، ان کی بات کو ایک طرح سے جمع کر لیتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مشروع ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے اندر ایک ایسی جب ہم روح کہتے پائی ہیں جاتی مشروع ہے تو اس کا کیا مطلب یعنی ہے؟ یہ شریعت میں اس کو باقاعدہ Established, اسٹیبلش documented کیا عبادت گیا ہے، ہے۔ اور اس کو بغیر وجہ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب آپ کچھ کامنٹ اس میں اضافہ کریں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ بات سمجھتا ہوں اس میں وجوب کا یا فرض ہونے کا حکم جو ہے نا احادیث کی روشنی میں نکل رہا ہے، باقی جو استثنائی صورت ہے یا نہ کرنے کی صورت، اس کا تعلق استطاعت کے نہ ہونے کے ساتھ ہے، جو کہ ارکان اسلام میں سے 3 رکن ایسے ہیں جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے موقوف ہو سکتے ہیں۔ حج بھی موقوف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ بھی موقوف ہو سکتی ہے فرد کے لیے، اور روزہ بھی موقوف ہو سکتا ہے وقتی طور کے اوپر۔ یہ الگ بات ہے کہ روزہ ہی قضا ہے، اور زکوٰۃ اور حج تو قضا بھی نہیں اگر آپ کا استطاعت نہ ہو۔ بالکل یہی حکم قربانی کا ہے، یہ بالکل واجب ہے، بالکل فرض ہے، لیکن جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا ارادہ ہو، اس کا مطلب جس کا استطاعت ہی نہیں ہے وہ بیچارہ مجبور ہے، تو وہ اگر وہ نہیں کرتا تو لامحالہ طور پہ وہ ارکان اسلام کو جس طرح منہدم نہیں بندہ کرتا، نہ توفیق ہونے گیا سے، تو جو شخص توفیق نہ ہونے کے قربانی نہیں کرے گا، الٹیمیٹلی وہ اس حکم میں نہیں آئے گا کہ وہ ہمارے مصلی قریب نہ آئے۔ لیکن جو شخص صاحب توفیق بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، اب اگر رسول اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہمارے مصلی قریب نہ آئے، تو الٹیمیٹلی آپ یہ حکم صادر فرما رہے ہیں، یہ واجب ہے کیونکہ تمہارا توفیق تھی، تم نے پھر بھی نہیں کیا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت رسول اللہ نے حج کے بارے میں کہی ہے کہ جو بندہ توفیق ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن حافظ صاحب اس کو تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ یہ بات کہ کس کے پاس استطاعت ہے کس کے پاس نہیں ہے، اس کو فرد پر چھوڑ دیا گیا۔ ہاں بالکل یہ بات ہے، آپ دیکھیں یہ معاملہ حج کے اندر نہیں ہے، ایسے ہی فرض ہاں زکوٰۃ کا نصاب تو متعین ہے لیکن حج کا نصاب متعین نہیں ہے، وہ تو حج کے بارے میں تعلق تو اسٹیٹ وہ تو اسٹیٹ۔ ہاں اچھا خالد صاحب، اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پر ہر سال جب حج اور قربانی کا موقع آتا ہے تو یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے حج پر، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، لاکھوں روپے تو فی کس خرچ ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے قربانی پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تب ہماری قوم میں ان لوگوں کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اتنے بڑے خرچ کو عبادت پہ صرف کر دینا، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی غربت ہے جس سوسائٹی میں، اور ابھی حالیہ زلزلے کا یہ جو سیلاب ہے اس کا بھی اثر ہے، اور لوگ ابھی تک بے گھر ہیں، سب مال متاع ان کا جاتا رہا، ہم نے اپنے پیکج میں یہ چیز دکھائی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں، یعنی اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ جو نفلی عبادات ہیں جس میں نفلی حج بھی ہے، اور نفلی حج وہ جو ظاہر ایک سے زیادہ دفعہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہر سال ہی حج پر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے عمرہ کرتے ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں۔ تو پہلے تو آپ اس پر تبصرہ فرمائیے کہ یہ بات ان حالات میں جب سوسائٹی میں اس درجے ہو تو کیا صحیح رویہ ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ مختلف ذمہ داریاں جو انسان پر عائد ہوتی ہیں ان کو آپس میں گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات کہ دنیا میں کبھی انسان ایسے دور سے بھی گزرا ہے کہ جب کوئی شخص غریب نہیں تھا، کوئی شخص بیمار نہیں تھا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کو آپ ختم کر دیں لوگوں کی برے حالات کو دور کرنے کے حق میں، تو پھر تو سچی بات یہ ہے کہ حج کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا تنگ حال ہوگا کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اس کی ضرورت پوری کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جاری نہیں چاہیے۔ یہ ایک بڑی معقول بات ہے کہ جب حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں اور لوگوں کے ہاں بالعموم غربت کا یہ حال ہو جیسے کہ اس وقت سیلاب کے نتیجے میں ہوا ہے، تو اگر کچھ لوگوں نے اپنے حج کو جو فرض حج ہے کر لیا ہے اور پابندی عائد کی جاتی ہے تو یہ حکومت سوچ سکتی ہے، لیکن فرض عبادت کو تو روکنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں، کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے معاملے میں بھی اگر ہم اپنے غریب آپ مجھے اجازت دیں، قربانی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ایک وقفے کے بعد۔